اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ نے انصاف کے اوپر قائم رہنا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مت ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. اعدلوا، انصاف کا راستہ اختیار کرو. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی اللہ کے نزدیک تقوی کے قریب ترین ہے، یا تقوی کی روش ہی یہی ہے کہ آپ انصاف کا راستہ اختیار کریں. تو انصاف کے راستے میں تو آپ نے میدان جنگ کے اندر بھی رولز اور ریگولیشنز کو نہیں توڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی قوم بھی ہوگی جو قرآن پاک پڑھیں گے لیکن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ چھوکرے ہوں گے. یہ جہلم کا منگول چھوکرا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری میں 6930 کے چھوکرے ہوں گے اور 6931 کے قرآن پاک پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. یہ خوارج کی قسم میں سے ہوں گے، خارجی ہوں گے. تو انجیل صاحب کا اصول ہے کہ جس سے فٹ اسے گفٹ. تو جناب یہ دونوں حدیثیں انجیل صاحب پر فٹ آتی ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم مجرم بن جاؤ اور عدل نہ کر سکو. عدل کیا کرو؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 8. اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اس نے جو بنو امیہ سے دشمنی کر رکھی ہے کس انداز سے قرآن پاک کو پیچھے کر دیا، اس نے نبی علیہ السلام کو فرمان کو بھی پیچھے کر دیا، اور ایک صحابی کو کس طرح بد کردار کہہ رہے ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ تھے ایک صحابی، ان کا لقب تھا حمار. حمار کہتے ہیں گدھے کو، ان کا نک نیم تھا. اب اس طرح کا نک نیم کسی کا ہے تو وہ برا بھی نہیں مانے گا. ٹھیک ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے کچھ واقعات سنا کے اس طرح. تو لیکن ساتھ ان میں کمزوری تھی، وہ شراب بھی بہت پیتے تھے. نبی علیہ السلام کوڑے لگواتے تھے، وہ کوڑے بھی کھا لیتے تھے، پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بھی حاضر ہوتے تھے، پھر جا کے دوبارہ شراب پیتے تھے. تو ایک صحابی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے بھی الٹے کام کر رہا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا لعنت، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کر سکتے. کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کی وجہ سے اسے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے. آپ نے دیکھا ایک صحابی تھے، عبداللہ صحابی تھے، حمار انہیں کہا جاتا، ان میں ایک کمزوری تھی. اگر کسی میں اس طرح کی کمزوری ہو جائے تو اس بنا پر کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اگر کمزوری کردار کا کوئی بندہ شکار ہو جائے تو اسے یہودی نہیں کہہ سکتے. بڑا ہنس ہنس کے بھئی ایک صحابی نے شراب پی، اس کو کوڑے لگے، پھر دوبارہ شراب پی، اس کو کوڑے لگے، کمزوری کردار تھی. اصل میں یہ صحابی بنو امیہ میں سے نہیں تھے. اگر یہ بنو امیہ سے ہوتے تو یہ بد کردار ہوتے انجینئر صاحب کے نزدیک. ہم آپ کو دکھانے والے ہیں انجینئر صاحب کا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. صفحہ نمبر 6 پہ ایک صحابی ولید بن عقبہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور 5 مرتبہ ان کا نام آیا ہے. نہ سیدنا، نہ رضی اللہ عنہ، نہ حضرت. ان کو کوڑے لگے تھے اس بنا پر کہ انہوں نے شراب پی تھی، حالانکہ وہ اس چیز کو نہیں مان رہے تھے. تبری میں ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، تبری میں جلد 4 صفحہ نمبر 276 پر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں ان کو گورنر بنا کے بھیجا تھا کوفے کے لیے. تو وہاں کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا قصاص پر. تو وہ لوگ مخالف ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر الزام لگا دیا کہ اس نے شراب پی ہے. چونکہ 2 گواہ آ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ان کو کوڑے لگائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ کوڑے لگائیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا. تو 5 مرتبہ اس صحابی کا نام آیا ولید بن عقبہ. تو جناب نے نہ حضرت، نہ سیدنا، نہ رضی اللہ عنہ. اب کیا لکھ رہے ہیں؟ ولید بن عقبہ بد کردار شخص. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے کا کہا تو حضرت امام حسن نے انکار کر دیا. فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے. تو یہ ترجمہ ہی کھا گئے
اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح کا ایک جھوٹا ایک الزام لگایا، ترجمہ غلط کر کے۔ ترجمہ اس نے یہ کیا کہ جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا ہے وہی یعنی سیدنا عثمان اس کی سختی بھی برداشت کریں۔ حالانکہ ترجمہ اس طرح ہے، اسلام 360 دیکھ لیں آپ، کہ اس خلافت کی ناگوار باتیں بھی انہی کے سپرد کیجئے جن کے سپرد اس کی خوشگوار ہے، یعنی وہاں امن ہے، خوشگواری ہے، تو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب یہ ناگوار باتیں انہی کو سپرد کیجئے، یہ بات کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو مرزا صاحب نے کس طرح تلخی سے ترجمہ کیا کہ اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا ہے، جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا ہے وہی اس کی تلخی بھی برداشت کرے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی پر یہ الزام لگایا کہ وہ اقتدار کے لیے آئے تھے اور اقتدار کا مزہ لے رہے تھے۔ ایک بات یہ کہ اس صحابی کا نام لیا بڑے لاٹلی موڈ میں، اور یہاں اس صحابی کا 5 مرتبہ نام لیا، نہ رضی اللہ عنہ، نہ سیدنا، نہ حضرت، بلکہ کیا لکھا؟ نوٹ۔ دراصل سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عقبہ جیسے بد کردار شخص، بد کردار، وہاں کیا کہا؟ کمزوری کردار، کتنے لائٹلی موڈ میں، چونکہ وہ بنو امیہ میں سے نہیں تھے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے۔ دیکھیں ہم یہاں بنو امیہ کے سیاہ کارناموں کی صفائی کے لیے نہیں بیٹھے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عدل، جو آپ عدل کی بات کر رہے ہیں، ٹروتھ لور، آپ ٹروتھ لور نہیں ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ کم سے کم صحابی کا ادب کریں، ایک صحابی کے بارے میں آپ کی رائے ایک ہے اور دوسرے صحابی کے بارے میں آپ کی رائے دوسری ہے۔ ایک صحابی شراب پیتا ہے، پھر کوڑے لگتے ہیں، پھر شراب پیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کمزوری کردار ہے، اور دوسرا صحابی شراب پیتا ہے تو آپ کہتے ہیں بد کردار ہے۔ یہ 2 نمبری، یہ الزام لگاتا ہے اہل سنت پر کہ جناب انہوں نے اپنے من پسند صحابہ رکھے ہیں۔ نہیں، ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، آپ نے من پسند رکھے ہیں، کسی کو آپ کمزوری کردار کہہ رہے ہیں اور کسی کو آپ بد کردار کہہ رہے ہیں، تو یہ عدل کی منافی چیز ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما کہ ایسے لوگ قرآن پڑھیں گے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، عمل نہیں کریں گے، یہ بد عملی ہے۔ اگرچہ بنو امیہ کے کئی سیاہ کارنامے ہیں، لیکن ان سیاہ کارناموں کے اندر تم خود ہی سیاہی کے ساتھ گھس جاؤ، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور حضرت امام حسن پر اتنا یہ جھوٹ باندھنا، کیا جھوٹ باندھنا دیکھیں، کہتے ہیں کہ نوٹ دوبارہ، دراصل سیدنا حسن بن علی کو ولید بن عقبہ جیسے بد کردار شخص کو گورنری کے عہدے پر فائز کرنے پر شدید غصہ بھی تھا۔ بھئی آپ کو وہی نازل ہوئی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہاں ہے کہ شدید غصہ تھا؟ کوئی حوالہ؟ مولوی حوالہ دیں اور آپ حوالہ نہ دیں، اچھا۔ اور وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہونے والے ممکنہ قبائلی تعصب سے بھی اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ اب اپنی طرف سے کہ حضرت امام حسن نے کہا کہ میں نے اس کو کوڑے نہیں لگانے، اس لیے کہ میں کوڑے لگاؤں گا تو بنو امیہ اور بنو ہاشم میں لڑائی ہو جائے گی، ممکنہ تعصب ہو جائے گا، یعنی ایک اور جھوٹ بیچ میں کہ صحابہ میں اندر تعصب تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ حضرت علی مشیر خاص ہے حضرت عثمان غنی کے، حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں سے۔ اور اچھا اس کے بعد حضرت علی ناراض ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن جعفر تم یہ کوڑے لگاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عبداللہ بن جعفر سے کوڑے لگوائے۔ تو وہاں ممکنہ تعصب پھر کیوں نہ ہوا؟ صرف ڈرامے بازی، دھوکہ، تعصب۔ بنو امیہ بھائی بنو امیہ کے سیاہ کارناموں میں تم خود گھس گئے ہو، تم قرآن کے بھی مخالف ہو گئے ہو، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مخالف ہو گئے ہو، حضرت حسن پر تم نے جھوٹ باندھا، ترجمہ غلط کیا، پھر کہا کہ بد کردار شخص، صحابی کو جس کو سزا ملی ہے اس کو پہ آپ نے کہا بد کردار شخص، اور حضرت حسن پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے اس لیے نہیں ان کو کوڑے لگائے کہ ہو سکتا تھا کہ تعصب پڑ جائے، اور ترجمہ بیچ میں کھا گئے کہ حضرت علی ناراض ہوئے کہ ایسی بات نہیں ہے، تم اس کو کوڑے لگا، انہوں نے کوڑے نہیں لگائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جعفر کو کہا کہ تم کوڑے لگاؤ۔ دیکھیں کتنا یہ تعصب رکھتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کا ادب احترام کریں۔ ایک وہ صحابی ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں 2812 قتل عمار، تو قاتل عمار جو صحابی ہے جس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا،
इंजीनियर साहब की तहकीक के मुताबिक सफ़ा नंबर 9 पे लिखते हैं, सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी सैयदना अम्मार बिन यासिर के अहम मर्तबे से नावाकिफ थे। यानी सैयदना अबुल गादिया ने सैयदना अम्मार को कत्ल किया इस बात पर कि सैयदना अम्मार जो है वो सैयदना उस्मान को गालियां दे रहे थे। तो हजरत सैयदना अबुल गादिया को गुस्सा आया कि मैंने इस बंदे को नहीं छोड़ना। जंग सिफीन हुई तो सैयदना अबुल गादिया ने सैयदना अम्मार को देखा और उन्हें कत्ल कर दिया, और वो उनके अहम मर्तबे से नावाकिफ थे। 2812 करने वाले हैं उनको आप सैयदना कह रहे हैं, फिर आप इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं कि जनाब मामू पार्टी कौन है, आप सैयदना आप कह रहे हैं, रदी अल्लाह आप कह रहे हैं, आप कहते हैं जनाब किस रदी अल्लाह अन्हु ने, किस रदी अल्लाह अन्हु के कहने की वजह से किस रदी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया। भाई आप क्या लिख रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि सैयदना ने मेरे सरदार को मार डाला इसलिए कि मेरा सरदार जिसको मार डाला है वो मेरे दूसरे सरदार मेरी महबूब शख्सियत सैयदना उस्मान को गालियां दे रहे थे। ये आपने लिखा है सफ़ा नंबर 9 पे कि मेरी महबूब शख्सियत को सैयदना अम्मार गालियां दे रहे थे, इसलिए सैयदना अबुल गादिया ने कत्ल कर दिया। ये इंजीनियर साहब की तहकीक है। तो जिन्होंने सैयदना अम्मार को कत्ल किया वो रज़ी अल्लाह अन्हु हो रहे हैं, और जिन्होंने शराब पी है और उन पर हद भी लगी है, हालांकि वो इनकार भी कर रहे हैं, तो न वो हजरत है, न सैयदना है, न रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, इसलिए कि वो बनु उमैया से थे, इसलिए कुछ भी नहीं है। तो इसको अल्लाह ने फरमाया है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमी अल्ला तादिलू, ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें मुजरिम बना ले, तुम अदल ना कर सको। तो बनु उमैया में से जिसे आप कहते हैं मेरी महबूब शख्सियत, उस महबूब शख्सियत के सौतीले भाई थे हजरत उस्मान के वलीद बिन उकबा, सौतेले भाई थे। तो जिससे बंदा मोहब्बत करता है उनके भाइयों से मोहब्बत करता है, तो ये कैसी मोहब्बत है? आप कहते हैं मेरी महबूब शख्सियत है उस्मान गनी, तो आप उनके सौतीले भाई के बारे में ये कह रहे हैं कि वो बदकिरदार थे, हालांकि उन्हें सजा भी मिली है उनके जुर्म पर और सारा कुछ ये आपने लिखा, उसके बावजूद आप बद किरदार कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कमजोरी किरदार। तो ये आपके दो ये रुख हैं। अवाम को पता होना चाहिए कि ये 2 नंबर है, ट्रुथ लवर नहीं है। सहाबी का अदब करना चाहिए, सजा मिली उसके बावजूद आप हजरत कह देते, रज़ी अल्लाह अन्हु कह देते, लेकिन आप नहीं कह रहे। दूसरी तरफ आप कमजोरी किरदार की बातें कर रहे हैं, मतलब आपके दिल में काला है। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी के बारे में आप बदकिरदारी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप एक गाली दे रहे हैं, और हज़रत हसन पर झूठ बोल रहे हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इन झूठों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।